ہی لہجے میں ایک ہی وقت میں ایک طرف مجھے باپ آواز دے اور ایک طرف ماں آواز دے، میں کس کی جانب جاؤں؟ کب ماں کی جانب جاؤں؟ پھر تیسری بار اس نے سوال دہرایا، پیغمبر اکرم نے یہی جواب دیا کہ ماں کی جانب جاؤں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں کا کردار بچے کی تربیت میں اور انسان کی شخصیت بنانے میں بہت اہم ہوتا ہے۔ جیسے ہم حدیث سن رکھی ہے، ہم نے بہت معروف حدیث ہے کہ ماں کے قدموں میں جنت ہے۔ جیسے احسان کا معنی بہت عرض کیا ہے کہ بہت سخی معنی کیا، بہت سادہ معنی کیا۔ اسی طرح یہ جو حدیث کا معنی ہوتا ہے، بعض وقت اس کو یہی کہتے ہیں کہ بس ماں کی خدمت کر لو اور پھر اس سے مراد یہ کہ جنت ہے۔ نہ، اس میں ایک پہلو اور ہے۔ کیوں یہ کہا گیا کہ ماں کے قدموں میں جنت ہے؟ باپ نے بھی جملہ استعمال نہیں ہوا، البتہ اس کا معنی یہ نہیں کہ باپ کا مقام کم ہو گیا ہے، نہ، اس کا مقام اپنی جگہ ہے۔ جو دین نے باپ کو مقام دیا ہے، دین و شریعت باپ کو ولی کہتی ہے۔ ولی یعنی سرپرست، گھر چلانے والا، گھر کا سرپرست، کہ جس کی سرپرستی میں پورا گھرانہ چلے۔ باپ کو ولایت عطا ہوئی ہے۔ ولایت یعنی وہ سرپرست ہے، ولی سرپرست کو کہتے ہیں، یعنی اس نے اپنے گھر کا نظام جو چلانا ہے وہ اللہ نے ماں کے ہاتھ میں نہیں رکھا، باپ کے ہاتھ میں رکھا کہ ماں ولی بنے اور گھر کا نظام چلائے۔ لیکن یہ جو ماں کو مقام ملا ہے، اور یہ جو حدیث شریفہ ہے کہ حضرت فرماتے ہیں کہ ماں کے قدموں میں جنت ہے، تو مراد کیا ہے؟ بس ماں کی خدمت کر لے تو یہی اسلام کے اندر اثر سے مان، بلکہ اور نقطہ اس حدیث میں موجود ہے کہ ماں کے قدموں میں جنت سے مراد یہ ہے کہ ماں کا کردار انسان کی تربیت میں بہت اہم ہے۔ ایسا نہیں کہ ماں کے قدموں میں جنت ہے فقط یہی، بلکہ نہ، ماں وہ ہستی ہے، اگر یہ ماں چاہے تو اسی انسان کو جنت کے راستے پر بھی ڈال سکتی ہے اور دوزخ کے راستے پر بھی ڈال سکتی ہے، کیونکہ تربیت میں بہت اہم کردار ہے۔ عموماً آپ دیکھتے ہیں کہ ماں کام پر جاتا ہے، جاب پر جاتا ہے، کاروبار کے لیے جاتا ہے، لیکن گھر میں جو سب سے زیادہ اہم ترین فریضہ دین نے رکھا وہ ماں کا کردار ہے بچے کی تربیت میں۔ اسی لیے اس کے قدموں میں جنت کہی گئی کہ یہی عورت اگر چاہے تو بچے کے لیے جنت کے راستے بھی کھول سکتی ہے اور دوزخ کے بھی کھول سکتی ہے، اس کے حق میں ہے۔ جیسا تربیت کر کے ڈال دے گی ویسا ہی۔ ایک ریسرچ کے مطابق یہ جو آپ سنتے رہتے ہیں میڈیا پر بھی اور اخبارات میں بھی، بڑے بڑے ڈاکو، چور ڈاکو یہ جو نظر آتے ہیں، ایک ریسرچ کے مطابق کہ جب ان کے پیچھے دیکھا گیا کہ کیا حال تھا، کیوں یہ چور بن گئے، کیوں یہ ڈاکو بن گئے، جا کر اگر گہرائی میں ان کی زندگیوں کو پیچھے جا کر دیکھا گیا تو 80-90% یہ جتنے چور ڈاکو بن گئے، 80-90% لوگ ماں کی بہترین تربیت نہ ہونے کی وجہ سے بنے۔ یہ ریسرچ کے مطابق میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو جو میرے ماں کا کردار ہوتا ہے، دین اسلام کہتا ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ حسن سلوک یعنی ایسا موضوع عمل کہ جو ان کے رتبے کے لیے بہترین۔ ابھی عموماً آپ دیکھیں والدین کے ساتھ کیا ناروا سلوک ہوتا ہے، کیا ناروا سلوک ہوتا ہے۔ کتنی بڑی شرم کی بات ہے کہ ہمارے ملک میں بھی یہ سلسلہ شروع ہو گیا کہ اولڈ ایج ہاؤس بن گئے۔ اولڈ ایج ہاؤس یہاں پر جا کر برے والدین کو جمع کرایا ہے۔ یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے، یہ شرم کی بات۔ یہ جو مغرب زدہ لوگ کرتے ہیں اپنے والدین کے ساتھ، کیونکہ مغرب کا انسان وہ انسان نہیں جو قرآن نے متعارف کرایا ہے۔ مغرب کا انسان مادہ پرست ہے، شہوت پرست ہے، لیکن جو قرآنی انسان ہے وہ اتنا افضل قرآن نے انسان کو متعارف کرایا کہ اگر یہ انسان اپنی خواہشات پر قدم رکھ لے تو یہ انسان فرشتے سے افضل بن سکتا ہے۔ یہ قرآنی انسان، دینی انسان، نبوی و علوی انسان، یہ جو پیغمبر اکرم نے متعارف کرا۔ تو جو کرے یہ جو اولڈ ایج ہاؤس بن رہے ہیں، لے جا کر والدین کو سبمٹ کرا دیتے ہیں، بوڑھے ہو جائے تو وہاں جمع کرا دیتے ہیں، شرم کی بات ہے۔ یہ کوئی اچھی چیز نہیں کہ ہم اس کے اوپر فخر کریں کہ مثلا امریکہ، کینیڈا اور یورپ یہ کرتا تھا، آج پاکستان بھی
یہ تو کوئی فخر کی بات نہیں ہے. جس دین نے والدین کا اہم مقام دیا آپ کے ساتھ کیا نام سلوک کے لے جا کر جو بوڑھے ہو جاتے تو سنبھالے نہیں جاتے. اور بعض والدین کے ساتھ حسن سلوک یہ سمجھتے کہ مثلا آپ یہ ایک ہمارے بہت عزیز